بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ایک عمل ہے جس کا منکر کافر ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ اللہ نے جو بندے کو مال دیا اس مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے وہ حصہ جو کسی شرعی فقیر کو وہ دیتا ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کسی مستحق کو دیتا ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اچھا، کسے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا؟ بنو ہاشم کی اولاد یعنی آل عباس جنہیں آپ عباسی کہتے ہیں، سید آل جعفر، علوی جو آج کل آوان ہیں وہ کہتے ہیں ہم چونکہ علوی ہیں اس لیے آوان جو ہے وہ علوی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، تو وہ اگر مولا علی کی اولاد سے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو بھی بنو ہاشم میں قریشی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں تو، اور اگر ان میں سے اگر کوئی مستحق ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی سید زادہ ہے اور وہ مستحق ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی قریشی ہے یا آل جعفر ہے، اور ان میں سے کوئی مستحق ہے یعنی وہ غریب ہے، نادار ہے اور اس کو زکوٰۃ مطلب دینی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں تو زکوٰۃ چونکہ شریعت نے تو ان کے لیے رکھی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو اسی طرح غربت میں رہنے دیں؟ نہیں، شریعت کہتی ہے پھر آپ اپنے دیگر جو آپ کا مال ہے جس کے آپ مالک ہیں اس میں سے ان کو دیں۔ تو ان کو دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے، لیکن اپنے دوسرے مال میں سے زکوٰۃ میں سے ان کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ فرماتا ہے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ العیاذ باللہ تعالی، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے عذاب کو برداشت کوئی نہیں کر سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اپنے عذاب سے ہمیں بچائے۔ زکوٰۃ فرض ہے چونکہ دینی ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہے۔ کون کون دے گا زکوٰۃ؟ وہ دے گا جو مرد، عورت، بالغ ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، وہ زکوٰۃ دے گا جب وہ مالک نصاب ہو جائیں۔ مثال کے طور پر میں آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا تاکہ وہ ساری بات سمجھ آ جائے۔ 4 چیزوں کا اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو زکوٰۃ دینے میں ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی جو پیسے ہوتے ہیں، نمبر 4 مال تجارت۔ جب بھی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک مہینہ فکس کیا ہوتا ہے کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ میں دوں گا، تو اب وہ کسی ایک مہینے کو جو ہے وہ انتخاب کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، تو اسی طرح منتخب کر لینا چاہیے۔ اور اب چونکہ رمضان گزر رہا ہے تو لوگوں نے رمضان کا اکثر انتخاب کیا ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں گے، بلکہ صدقہ و خیرات بھی وہ اسی میں ہی کرتے ہیں، دیگر صدقہ و خیرات۔ تو اگر ٹھیک ہے رمضان میں بھی جو ہے وہ اکثر لوگ دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ تو مثلا آپ نے رمضان اگر فکس کیا ہوا ہے کہ ہر رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، تو رمضان میں جس دن آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں کہ سال گزر گیا، وہ سال جو گزرنا ہے نا وہ قمری سال ہے، اسلامی سال ہے، ٹھیک ہے، انگریزی سال نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے آپ ان 4 چیزوں کو سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں۔ نمبر 1 سونا، آپ کے پاس کتنا سونا ہے وہ سارا سونا لکھیں، بھائی اتنا تولہ میرے پاس سونا ہے۔ پھر آپ اس کی اس ٹائم جو کرنٹ ویلیو ہے، جو اس کی اس ٹائم قیمت ہے، رقم بنتی ہے تولہ کی، جتنے تولے بھی ہے اس تولہ کی جو رقم بنتی ہے، اس تمام تر سونے کی رقم وہاں آپ لکھیں، میرے پاس کتنا سونے کی رقم بنتی ہے، اتنا سونا ہے اور اس کی یہ رقم ہے۔ اسی طرح چاندی جو ہے وہ اتنی ہے اور اس کا اتنا میرے پاس اس کی رقم ہے، اس کی بھی جو ہے نا وہ کرنٹ ویلیو دیکھنی ہوگی، اس ٹائم اس کی کیا قیمت ہے وہ لکھ لیجئے۔ تیسرا نقدی مال، جو نقدی ہے، مثلا آپ کے پاس جیب میں ہے، آپ کے جو ہے وہ بینک میں موجود ہے، یا آپ کو کسی نے کمیٹی دینی ہے ابھی تک آپ کو ملی نہیں ہے، کمیٹی ہے آپ کی نکل آئی ہے، ایک تو ہے نا کہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے وہ نکلے گی تو تب اس پر نہیں، وہ جو نکل گئی ہے مگر آپ تک نہیں پہنچی تو وہ بھی آپ اس کی بھی قیمت لکھ لیں، وہ کتنی پیسے ہیں۔ تو اس طرح آپ ان کے سارے پیسے لکھ کے
پھر اس کے بعد آپ مال تجارت جو آپ کے پاس ہے، مثلا دکان ہے، اس میں سامان ہے، گودام ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اس میں مال رکھا ہوتا ہے، وہ کتنی قیمت کا ہے وہ لکھ لیں۔ پلاٹ لوگوں نے بیچنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، مکان بیچنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ مکان جو لوگوں نے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، مطلب کرائے پہ دیے ہوئے ہیں یا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، کرائے پہ لگا نہیں ہے، ویسے اس پر نہیں، بلکہ ظاہر اس پر اس طرح زکوٰۃ ہوگی کہ اس کا جو کرایہ نکلتا ہے اس کرائے میں وہ اگر بنتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو یہ ساری قیمت اس کی لکھ لی جائے کہ میرے پاس اتنا مال تجارت موجود ہے، سونے کی قیمت بھی لکھ لی، چاندی کی بھی قیمت لکھ لی، نقدی کی بھی قیمت لکھ لی، اور مال تجارت کی بھی لکھ لی، جتنا مال ہے جس کے آپ مالک ہیں وہ لکھ لیا۔ مثال کے طور پر اب آپ کے نے وہ رقم جو ہے وہ جمع کی تو پتہ چلا کہ وہ 40 لاکھ روپے آپ کے پاس جمع ہو گیا، 40 لاکھ روپے۔ اب 40 لاکھ میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے بھی کسی کا قرضہ دینا ہے۔ اگر آپ نے قرضہ دینا ہے، مثال کے طور پر 20 لاکھ روپے آپ نے قرضہ دینا ہے، آپ اس کو قرضہ دے دیں، باقی بچا آپ کے پاس 20 لاکھ، یہ 20 لاکھ جو آپ کے پاس بچا نا قرضہ نکال کر اس پر آپ کو زکوٰۃ دے دی۔ یہ مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں، کم زیادہ رقم جو بھی ہوتی ہے وہ تو آپ جمع کر لیں، اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، اور یہ 2.5% ہے۔ مثال کے طور پر 20 لاکھ پر اگر 1 لاکھ ہو تو 1 لاکھ پر 2500 روپیہ بنیں گے، 10 لاکھ پر 25,000 روپے بنیں گے، 20 لاکھ پر 50,000 روپیہ بنیں گے۔ یہ 50,000 روپیہ آپ لیں اور کسی مستحق کو دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ دیکھیں مصارف تو اس کے ہیں، بہت سارے مصارف ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت زیادہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں پہلے سب سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کون مستحق ہے۔ آپ اپنی ماں کو نہیں دے سکتے، اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، یا اوپر جتنے ماں باپ کے اوپر ہے نا، دادا پر دادا، ان کو بھی نہیں دے سکتے، دادی پر دادی، نیچے بھی پوتا پوتی یا ادھر بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ اگر وہ غریب ہیں تو اپنے مال میں سے ان کو آپ دیں گے۔ ہاں اس کے علاوہ بھائی ہو، بہن ہو، یا پھوپھی ہو، چاچا ہو، خالہ ہو، یا کوئی اور رشتہ دار ہو، تو وہ زیادہ مستحق ہے کہ اگر وہ مستحق ہے تو آپ کے زکوٰۃ کا وہ زیادہ مستحق ہے، وہ جو رشتہ دار ہے ان کو دیں۔ اور دیگر مصارف بھی ہیں، ان میں سے بھی اعلیٰ مصرف ایک اور یہ بھی ہے کہ جو دینی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ دینی مدرسے، دینی ادارے جہاں پر ایک تعداد ہوتی ہے غرباء کی، مستحقین کی، یتیماں کی، جو آپ کے اس امداد کے منتظر رہتے ہیں۔ دیکھیں وہ آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے سب چھوڑ دیا۔ ورنہ جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ادھر جو ہے وہ کچرا چن کے کام کرتے، یہ بھی کوئی کام کر سکتے تھے کسی موٹر سائیکل کی دکان پہ، لیکن نہیں، انہوں نے جو ہے وہ راہ خدا کو چوز کیا اور اس نے راہ دین کو لیا اور یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ یہاں صرف اللہ کے دین کو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور اگر آج ہم ان کی ہیلپ کر کے ان کو آگے نہیں لے کے جائیں گے دینی طور پر، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے ذریعہ معاش کوئی تو بنانا ہے نا، کسی طریقے سے تو انہوں نے کمانا ہے، تو یہ پھر کوئی اور کام دھندا ڈھونڈ لیں گے، دین کا کام کون کرے گا؟ اس سے بھی گزارش ہے ہمارے ادارے کے لیے، جہاں تک آپ کی نگاہ ہو ضرور اس کے لیے آپ محنت کریں، ایفرٹ کریں۔ ہمیں ظاہر ہے کہ یہ یہاں تک ہی رکنا نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بڑھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء ہوں، ادارہ بڑا ہو، اچھے انداز میں ہم جو ہے وہ لے کر اس چیز کو چل سکیں۔